مختصر حمد و صلاۃ و بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، نوجوان خطبہ تساں احباب سن چکے ہو۔ محترم قاری ذکاء الرحمان صاحب دی تراویح دے اختتام دے موقع تے محترم بھائی عبدالرشید صاحب دے حکم تے تساں احباب دے سامنے اللہ دی توفیق نال کچھ دیر واسطے حاضر ہویاں۔ محترم مولانا داؤد محمدی صاحب بھی تشریف فرمائے، تساں سارے احباب، بزرگ، جماعتی ساتھی، اللہ سونا سادہ تواڈا اے مل بہنا، سننا سناونا، اے دین دی بزم اور محفل دی ترتیب دیونا اللہ سونا قبول فرماوے، اور یہ مسجد کو اللہ تعالیٰ آباد شاد کرے۔ جڑے لوگ اللہ دے گھریں دا خیال کرنن، اللہ انہاں دے گھراں دے اوتے رحمت فرماوے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نبی کریم علیہ السلام دے بارے فرمائن کہ میرے دوست نے میں کو وصیت کی تھی۔ حدیث بڑی مشہور و معروف ہے، مدارس ایک چھوٹی حدیث دی کتاب پڑھائی ویندی ہے، نخبۃ الاحادیث، چنیا ہویاں حدیثاں، انہاں دے وچ بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور اکثر طلباء کو بھی یاد ہے۔ میں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سعادت واسطے اور اپنی اصلاح واسطے اور اپنے اندر خیر پیدا کرنے واسطے تمہارے سامنے رکھنا چاہنا، تاکہ اللہ سونا سا کو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق بخشے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمائن میں کو دوست نے وصیت فرمائی ہے۔ دوست تو مراد کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنی صحابہ کرام کو محبت ہوندی ہے کہ اکثر او این انداز دے الفاظ استعمال کریں ہیں کہ سارے دوست نے ساکو وصیت کی تھی، اوسانی خلیلی، میرے دوست نے میں کو وصیت کی تھی ہے۔ وہ کیا وصیت آئی؟ وہ دو قسم دی وصیت آئی، وہ وصیت میں تمہارے سامنے رکھنا چاہنا، جیڑی آپ نے اپنے صحابی، اپنے پیارے دوست حضرت ابو دردہ کو کی تھی ہے۔ اور تو پتہ ہے وصیت ہمیشہ اہم چیز دے بارے کی تھی ویندی، جیڑی چیز دے بارے وصیت کی تھی ونجے سمجھو وہ چیز بڑی اہم ہے، وہ معاملہ بڑا اہم ہے، اور وصیت کی تھی بھی وہ کو ویندی ہے جیندے کہ عمل کرن دی امید بھی ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی، اور آپ صرف ابو دردہ کو نہ پہ فرمائیں دیں، بلکہ آپ دی جڑی نبوت ہے وہ عالمگیر نبوت ہے، یعنی آپ ساڈے واسطے بھی نبی بن کے آئے، اساں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھے سے، ساکو بھی یہ حکم ہے کہ تو کو جڑا کچھ نبی پاک دیون او تساں گھنو، جڑی چیز تو روکن تساں روک وجہ۔ لہٰذا اے آپ دی جڑی وصیت حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو ہائی، اے وصیت سادے تے بھی فیٹن دی، اے وصیت سمجھو ساکو بھی تھی نہیں پی، کیونکہ آپ پوری امت دے، پوری انسانیت دے آخری نبی بن کے آیا، اور آپ دی نبوت جڑی ہے پوری قیامت تک واسطے ہے۔ ذرا تھوڑا جہاں وصیت تے غور کروں، ہکا بات سمجھ آ ونجے کافی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو دردہ، پہلی وصیت ہے بھی اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالی دے نال کہیں ایک چیز وچ بھی شرک نہ کرے، کہیں ایک چیز کو بھی اللہ نال شریک نہ بنا، اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ نال شرک نہ کریں، کئی چیز چی عبادات چی نہ کریں، معاملات چی نہ کریں، کئی مسئلے تے رب نال شرک نہ کریں۔ اور شرک کیا ہے؟ رب نال شریک بناون کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی دی جڑی ذات اقدس ہے، اللہ دی ذات دے وچ کہیں کو بھائیوال بنا دینا، اور جڑیاں اللہ دیاں صفتیں ہیں، اللہ دے صفتیں دے وچ کہیں کو رلا دینا، یا اللہ دا صفتاں کہیں اللہ دی مخلوق اچ پا دینا، اے شرک ہے۔ اور شرک جڑا ہے ظلم عظیم ہے۔
قرآن مجید نے آکھے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم دا معنی ہے اندھارا، یعنی جیڑا بندہ شرک کرے نہ ودے وہ اندھارے چ اولاد، رزق، روزی روٹی، یہ سارے معاملات اللہ دے ذمہ ہیں اور اللہ دے سپرد ہیں۔ پوتر اللہ دے دے، دھیری اللہ دے دے، صحت اللہ دے دے، نظر نیاز اللہ دے حق دی، منت منوتی اللہ دے حق دی، اللہ دے علاوہ بھی اب کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلی وصیت فرمائی، اللہ تشرک باللہ شیئا، اے ابو دردہ اللہ نال شرک نہ کرے۔ اور صحابی رسول کو جب یہ وصیت کیتی ویندی پئی ہے، جیڑا صحابی عمل با عمل ہوندے اور اللہ تعالیٰ دی عبادت کرن والا ہوندے اور نبی کریم دی پیروی کرن والا ہوندے، تے اساں تساں کیڑے کھیت دے مالی ہیں؟ ساکو تو بالاولا وصیت ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ اساں آج کل روزے رکھی پے ہیں، تراویح جاگدے ہیں، رات میں جاگ لیلۃ القدر جاگدے ہیں، اساں سحریاں کرویندے ہیں، افطاریاں کرویندے ہیں۔ انہیں ساریاں دا جڑا مقصد ہے، ساری عبادات دا جڑا مقصد ہے، ان دے اندر اگر شرک ہویا تے ساری دی ساری عبادت بیکار ہے۔ روزے دار دا روزہ بیکار ہے اگر شرک ہویا تو، اگر کوئی حاجی شرک کریں دے وہ حج بیکار ہے۔ یعنی جڑا شرک ہے اے عبادات کو ختم کر دیں دے، تباہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحبطن عملک، اساں عمل کو تباہ کر دیں دے جڑے ویلے بندے چ شرک آ وجے۔ اور سارے ہاں اتنا پاکستان وچ، ملک پاکستان وچ، حالانکہ اسلامی ملک ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنایا گیا، لیکن ان دے اندر شرک بڑا ہے۔ کئی لکھیں دی تعداد تے ایسے آستانے موجود ہیں جنہاں دے اوتے ون کے بندہ اپنے مراداں پیش کریں، بندہ انہیں کنے اپنے حاجتاں پوریاں کراون دی کوشش کریں۔ داتا کوئی ہے، دستگیر کوئی ہے، غوث اعظم کوئی ہے، غریب نواز کوئی ہے، حالانکہ انہیں الفاظیں دے معنی تے غور کیتا ونجے یہ رب سونے دیاں صفتاں بڑھ جائیں، اللہ دیاں صفتاں ہیں تے اساں ذمہ لائی ودائیں کہیں بے دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو دردہ لا تشرک باللہ، اللہ نال شرک نہیں کرنا۔ ہر موحد بندے، ہر مومن بندے، ہر مسلمان بندے کو یہ وصیت نبی پاک دی طرف کہ شرک نہیں کرنا۔ جنہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے تے وصیت فرمائی ہے، رب نے قرآن مجید ذکر فرمائی ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے لوگو، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے دے سامنے بیٹھ کے یا نصیحت کی تھی کہ پترا اللہ نال شرک نہیں کرنا۔ وَهُوَ يَعِظُ، نصیحت سلیمان نبی دے بارے۔ انہوں نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام دے بارے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے پوچھا اے دسو میرے پترو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تسا کیندی عبادت کرے سو؟ سارے جواب دیتے نعبد الہک، اساں تواڈے خدا دی عبادت کرے سو، یعنی اللہ دی کرے سو، کلے اللہ دی کرے سو، جیڑا تواڈے ابے دا اللہ ہے، تواڈے ڈاڈے دا خدا ہے، حضرت اسحاق دا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، سارے دا اساں بھی انہاں دی پوجا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ یعنی بندے دے عمل والے قبول ہونن، جڑے ویلے بندے دی زندگی چ شرک نہ ہوئے۔ اے تعلیم ہے قرآن دی، حدیث دی۔ اساں اپنے بالیں بچیں کو یہ تعلیم دو، پوتر شرک نہیں کرنا۔ گھر ایک گال انہیں مشہور کراؤں بھی شرک نہیں کرنا۔ شرک جڑا ہے کبیرہ گناہ ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، آپ نے فرمایا میں تو کو کبیرہ گناہ دے بارے نہ دساں؟ جی اللہ دے نبی دسو۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ نال شرک کیتا ونجے، ایک کبیرہ گناہ ہے۔ والا آپ نے فرمایا کہ ماں باپ تی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جی میں شرک گناہ ہے، ایویں پیو ماں دی نافرمانی گناہ ہے۔ جی میں شرک کبیرہ گناہ ہے، ایویں پیو ماں دی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ والا آپ نے فرمایا وقول الزور، جھوٹی گال کرنا تے کوڑی گال کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی یہ وڈا کبیرہ گناہ ہے کیا؟ شرک کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دیتی ہے، آپ صحابہ کرام کو بھی یہ تعلیم دینے رہ گئے، لوگوں کو رکیں دے بھی رہ گئے کہ تساں شرک نہیں کرنا۔ بیت اللہ
جڑے پت رکھے ہوئے ہیں تے انہاں بتاں دی پوجا کیتی ویندی ہے نبی پاک نے انہاں کو منع کیتے روکے مکے والے نال ایو جڑا ایو رولائی سارے صادق الامین آدیاں سارے محبت کرنے ہیں فیصل منے ہیں اپنے امانتہ رکھ ہیں لیکن جڑے ویلے آپ نے نفی کیتی ہے کہ شرک نہیں کرنا انہاں دی عبادت نہیں کرنی پوجا نہیں کرنی یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ گنو کامیاب تھی ویسو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ دے کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ دے کوئی پالن ہار نہیں سوائے اللہ دے کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ دے کوئی بگڑیاں بڑھاون والا نہیں سوائے اللہ دے کوئی اولاداں دیون والا نہیں سوائے اللہ دے کوئی بچے دیون والا نہیں سوائے اللہ دے رات نیند دا مالک اللہ ہے سارے کائنات دا مالک اللہ ہے سارے اختیارات دا مالک اللہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ دی توحید سمجھیں دے رہ گئے شرک کے روکیں دے رہ گئے طیف دے میدان آپ زخمی ہوئے شرک روکن دی وجہ تو آپ دی سجدے دی حالت زار بنائی گئی او جوٹ دا چاہ کے رکھ دیتا گئے شرک روکن دی وجہ تو شیب ابی طالب آپ کو کھلے آسمان دے تلے بائی کاٹ کر کے رکھیا گئے روکیا گئے شرک روکن دی وجہ تو نبی کریم شرک دی نفی کرنے ہیں تے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم چیا بات سمجھائی ابن آدم جتنا مرضی گناہ کر کے آوے جتنا مرضی خطا کر کے آوے انسان جو ہے غلطی ہو ونجے میری بارگاہ جاسی میں اللہ ہی جا غلطیاں معاف کر رہے سا لیکن اگر شرک کر کے آیا میں اللہ شرک معاف نہ کرے سا کبیرہ گناہ ہے وڈے وڈے لوگیں اچ پاتا گئے بڑے بڑے نمازی دیندار انہیں دا گھاٹا وعدہ تھی گئے تھے عقیدہ ڈاواں ڈول تھیا ودا انہیں پوچھتے ودا انہیں مول صاحب کوئی سادہ اہل حدیث ہیں جی اپنا کوئی ہے یو جی ہاں کیو جی ہاں وہ یو جی ہاں وہ کیو جی ہاں بس یہ مسئلہ حل تھی وجہ یعنی وہ اعتماد گیا توکل گیا توحید دا دعویٰ گیا سادہ کوئی ہے اپنا مطلب کوئی بیا کرے تو شرک ہے جی اپنا کرے توحید ہے کم وہی کوئی بیا کرے تھے وہ مشرک ہے جی سادہ کرے تھے وہ شیخ الحدیث جیڑا بندہ شرک کرے ہوں دا روزہ ہوں دی نماز ہوں دا عقیدے دی اصلاح بھی ضروری روزے ہوں اتنا گزر گئے رمضان انڈے چے تھوڑا دیوارا رہ گئے اسا دیکھوں کہ سارا عقیدہ بھی ٹھیک تھا یا نہیں اسا روزہ کہنے واسطے رکھیا اللہ واسطے رکھیا اللہ جو آدھے روزے دار روزہ میرے واسطے رکھ دے میں اجر دے سا یہ مطلب ہے ہر عبادت دا فلسفہ ہے کہ عبادت اللہ واسطے کی تھی وجہ قُلِ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر شے اللہ واسطے نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی نظر نیاز اللہ واسطے انی نظرت لک ما فی بطنی محررا اے عمران دی گھر والی حضرت مریم دی اماں انہوں نے نظر منی لیکن کہنے نہ دی اللہ واسطے اللہ دے نہ دی نبی علیہ السلام کے ایک صحابی آئے ادھے اللہ دے نبی میں فلاں مقام دے ہوتے نظر منی ہے جو پوری کرے ساں پوری کرا یا نہ کرا آپ نے فرمایا دس اتھا کوئی قبر تا نہیں اللہ دے نبی قبر نہیں آپ نے فرمایا اچھا اے دس اتھا کوئی جہالت دے میلے وچوں میلہ تا نہیں لگدا اللہ دے نبی نہیں لگدا آپ نے فرمایا اوف بے نظر کا وانیا اپنی نظر پوری کر جے میلہ نہیں لگدا وال بھی کوئی مسئلہ نہیں جے قبر کہنی وال بھی کوئی مسئلہ نہیں کیا مطلب اگر تو صحابی نے بھی نظر پوری کرنی ہے انجی جاتے ون کریں جڑی جاتے قبر ہوئے انجی جاتے ون کریں جتا کوئی جہالت دا میلہ ہوئے وال بھی تیری نظر شک کے چاہی غیر اللہ دی بن ونجے ہی واسطے نظرہ نیازہ بھی اللہ دے نا دیاں سجدے تے شکرانے بھی اللہ دے نا دے عقیدہ دی اصلاح ضروری ہے عمل بعد چے پہلے عقیدہ ہے نماز بعد چے پہلے عقیدہ ہے روزہ بعد چے پہلے عقیدہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ہر قسم دی غلطی قابل معافی ہے جیڑا بندہ شرک کرے اللہ معاف نہیں کرنا اصحاب کہف دکیانوس نال بیکاٹ کیتا آنے
تے غار والے پاسے گیا، کیڑی وجہ تو انہیں کو کیڑی شے چنگی نہ لگی؟ شرک، انہیں کو شرک چنگا نہ لگا۔ حضرت آسیہ فرعون دی مخالفت کیتی آسی یا نہ کیتی آسی؟ کیڑی وجہ تو؟ شرک چنگا نہ لگا۔ موسیٰ علیہ السلام دے جادو کریں، موسیٰ علیہ السلام دے دور دے جادو کریں، موسیٰ علیہ السلام تے ایمان آن کے وال فرعون دی مخالفت کی تھی، کیڑی وجہ تو؟ شرک چنگا نہ لگا۔ قربانیاں دی چنگا ہیں، آدم علیہ السلام تو کہن کے آج تک جتنا بھی پیغمبر آئیں یا جتنا بھی چنگے ولی لوگ آئیں انہوں دی ڈیوٹی ہی آئی کہ تساں لوگیں کوئی شرک نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے بھی اللہ بڑا خوش ہے، من سلوے دینا ہاں اللہ انہیں دی خدمت کرنا، جو آدھے ہیں اللہ دینا، اللہ انہیں تے راضی ہے، اللہ کو پسند آنو۔ لیکن جلے اللہ نے دریا دے پار پہنچائیں انہیں اللہ کو چھوڑ کے سامری دی پوجا شروع کر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں شکرانے ادا کرن گئے ودے ہم جو سا کو نجات دیتی ہے، واپس آئیں تے اللہ کو چھوڑ کے غیر دی پوجا شروع ہوئی، سامری دی پوجا شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہون انہیں اچھا نہیں کیتا، میں ہی واسطے انہیں کو ملک نواں دیتے، میں فرعون کے نجات دیتی ہم تاکہ کیا کرن؟ شرک نہ کرن، میں کلے رب دی عبادت کرن، لیکن انہیں شرک شروع کر دیتے، انہیں ایک دوسرے کو قتل کرن۔ اللہ نے وال بندر بنایا، اللہ نے انہیں نعمتاں کھاس کی جا، من سلوے کھاس کی دے۔ شرک نہیں کرنا، اے نبی کریم علیہ السلام نے وصیت کی تھی حضرت ابو دردہ، اسامی ذرا خیال کروں روزہ سحری افطاری انہیں کو بچاونے اگر پچاونے اگر اللہ دے ہاں قبول کراونے تے شرک نہیں ہونا چاہیے۔ سادہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات اچ وحدہ لا شریک، اور اللہ اپنے صفتیں چی وحدہ لا شریک، اللہ دا کوئی شریک نہیں، اللہ دا کوئی ہمسر نہیں، اللہ دا کوئی سانجھی بھائیوال نہیں، اللہ تنہا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آدن آپ نے پہلی وصیت فرمائی کہ شرک نہیں کرنا، تے دوسری وصیت کیا آئی؟ آپ نے فرمایا شرک نہیں کرنا، تے خیال کریں شرک نہیں کرنا، خیال کریں شرک نہیں کرنا، کتنا خیال کرنا ہے کتنا؟ آپ نے فرمایا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ تے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ونجے، کاٹ دیتا ونجے، ٹکڑے ٹکڑے تھیمن برداشت کریں، شرک برداشت نہ کریں، کڑاہا رکھ کے جلا دیتا ونجے، جلن برداشت کریں، شرک برداشت نہ کریں۔ اتنی وڈی بات ساڑھ ونجی، اور تاریخ گواہ ہے، سورۃ البروج پڑھو، لوگ نا تیل دے کڑاہے چ ونجن دیتے اپنے آپ کو شرک کرنے کی، نبی کو آرے دے سامنے رکھ کے دو ٹکڑے کر دیتا ویندا، لیکن وہ شرک نہ کریں دے یار۔ حضرت آسیہ دے ہاتھ تھے چنا میخاں ٹھوک دی چاہ گیا، لیکن انہیں شرک کرنے کی تھا، ان قطعتا تے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اتنا تے اساں چاولیں دی پلیٹ تے شرک شروع کر دیں، اتنا تے چاہ دی پیالی پلاؤ وال جی میں آنکھو اساں حاضر ہیں، دو چار سال سارے بال کو بال نہیں تھیا، دوترا پوترا نہیں تھیا، وال ودے ہونے ایسا وات پٹی ایک ایک کلو پوچھ دے، رب تے توکل گیا، رب تے بھروسہ گیا، اللہ تے اعتماد گیا۔ شرک جنہیں میں آ ونجے انہیں دی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، شرک نہیں کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ونجے، بھامے تے کو جلا دیتا ونجے۔ دوجی وصیت کیا آئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ابو دردہ دوجی وصیت آئی کہ توہیں فرضی نماز جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی، کچھ بھی تھی ونجے، کچھ بھی تھی ونجے، لا تترک صلاة مکتوبۃ متعمدہ، مس تھی گئی ہے، کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی کیفیت ہی ہو جائیں آئی، جان کے کہنا آئی اویں تھی گئے مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان کے نہیں چھوڑنا۔ جیڑا بندہ جان کے فرضیں دی نماز چھوڑ دے وے اوندا حشر کیا ہوندا رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ایک بندے دے گھر جو بھاگ لیے اوندا گھر سڑ گئے، ولا بعد جی اطلاع ملی ہے اون دے گھر دے نال نال اوندا مال بھی سڑ گئے، ولا اطلاع ملی ہے اون دے مال دے نال نال اون دی فیملی بھی سڑ گئی ہے۔ یہ بندہ باہر آئی، یہ کوئی اطلاع ملی ہے تیرا گھر سڑ گئے، تیری فیملی سڑ گئی ہے، تیرا مال سڑ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے گھر سڑ ونجے کہیں بندے دا تھوڑا نقصان ہے، مال سڑ ونجے بندے دا تھوڑا نقصان ہے، ٹبر سڑ ونجے بندے دا تھوڑا نقصان ہے، جے اثر تے دیگر دے چار فرد رائے ونجن یہ زیادہ نقصان ہے۔ فَقَانَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، فرد نماز نہیں چھوڑنی۔ اچھا یہ دیکھو ہاں شرک نال فرد نماز کو کٹھے کیوں رلایا گیا؟ انہا مطلب ہے جی میں شرک کبیرہ گناہ، میں فرد نماز چھوڑن بھی کبیرہ گناہ۔
جی میں شرک اللہ کو پسند نہیں، ایویں نماز بھی ہے چھوڑن اللہ کو پسند نہیں، کٹھے چیزیں نہ لایا گئے، شرک نہیں کرنا، نماز دا خیال کرنا، کہ جڑی بڑی بات کی تھی گئی ہے، شرک نہیں کرنا، نماز دا خیال کرنا، نماز بھی نہیں چھوڑنی۔ نبی کریم علیہ السلام آپ بھی نماز کرے ہی نہ چھوڑی آنے، آپ نے نماز کرے نہیں چھوڑی۔ ایک دفعہ سفر چند حضرت بلال رضی اللہ عنہ دی ٹپٹی لائی نے، یار جگہ بھی سویرے ٹھیک ہے سی، اور جڑے ویلے آنکھ کھلی ہے اونلے سج سیانا تھیا کھڑا تے منہ تے لائٹاں پیاں پنجن، اٹھاؤ بھئی بلال کو، ہاں بھی بلال اٹھایا کیوں نہیں بھی؟ حضرت بلال دن اللہ دے نبی جڑی ذات نے تو کو سما دیتے ہوں ذات نے میں کو سما دیتے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو کوئی مسئلہ نہیں، اٹھو جلدی کرو جا چھوڑ دیو، اگلی جات جل کے نماز ادا کرنے، اسائیں جات نہیں سے پڑھ دے کیونکہ شیطان دی جگہ ہے، شیطان دا گھر ہے، جتنا ساری نماز نہیں تھی، جیڑا دکاندار دکان تے بائے کے نماز نہ پڑھے انہا مطلب ہے دی دکان شیطان دا گھر ہے، جیڑا بندہ فصل دی وجہ تو نماز نہ پڑھے سمجھو دی فصل شیطان دا گھر ہے، جیڑا بندہ اپنے گھر دی وجہ تو نماز نہ پڑھے سمجھو دا گھر شیطان دا گھر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اے جا چھوڑو، اگلی جات جل دیں کتیں جل کے نماز پڑھ دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز دی سختی فرمائی ہے، آپ نے فرمائے فرض نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑی، آپ نے فرمائے جڑے ویلے اذان تھی وینی ہے لوگ نماز نہیں پڑھ دے، میرا دل لا دے میں کھجے دیاں چھڑیاں چاواں تے بھا دیاں لمبیاں بالاں تے بال کر کے انہاں دے جھگیں کو ساڑ دیواں، انہاں دے گھریں کو بھالا دیواں، کنہاں دے گھریں کو جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے انہاں دے گھریں کو بھالا دیواں۔ شرک بھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تے نماز چھوڑن بھی کبیرہ گناہ ہے۔ شرک نہ ہوئے تے نماز بھی نہ چھٹے تے این جیاں ولی کوئی کرنی، نماز دی پابندی کرنی ہے اور جماعت نال پڑھنی ہے اور نماز کو اہمیت دیونی ہے، نماز دا وقار سمجھنے، نماز دا بھی خیال کرنے اور شرک بھی نہیں کرنا۔ اے وصیت آئی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک دی ایک حدیث توڑے سامنے رکھی ہم، اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے، اللہ سونا سادہ مل بہنا قبول فرماوے، اور ایمیں سارے بھائی عبدالوحید صاحب دی اللہ مغفرت فرماوے، سارے بھائی عبدالرشید صاحب کو اللہ تعالیٰ نرینہ نیک صالح اولاد دے وے، اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمان تے اپنی رحمت فرماوے۔